اللہ تعالی ہمارے ملک کو بہترین قیادت عطا فرمائے جو کہ اسلام کے نفاذ کے لیے عملی جدوجہد کرے اور امت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے اور ہمیں فلسطین اور کشمیر جیسے مسائل کو حل کرنے کا راستہ مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین اسلام ہمیں عطا فرمایا اور ہم سب مسلمان ہیں۔ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے۔ دستور پاکستان میں اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ دستور پاکستان میں ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے، یعنی یہ ملک لادینی ملک نہیں ہے، لادینی ریاست نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ملک میں شریعت مطہرہ کا نظام کلی طور پر نافذ ہو، یہ بطور مسلمان کے ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ یہ بات بھی کہ اسلامی نظام کا نفاذ دستوری تقاضا بھی ہے۔ پاکستان میں ایسی حکومتیں عام طور پر برسر اقتدار آتی رہی ہیں جنہوں نے اسلام کے نفاذ میں کوئی سرگرمی نہیں دکھائی ہے، الا ماشاء اللہ۔ عمومی صورتحال اسی قسم کی ہے، بلکہ صورتحال تو یہ بھی ہے کہ اسلام کے نفاذ کی کوشش کے بجائے اکثر ایسے اقدامات کیے گئے، بلکہ آئینی ایسی قوانین بنانے کی یا بل پاس کرنے کی کوشش بھی کی گئی کہ جو اسلام کے منافی ہیں۔ تو بہرحال یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن یہ بات اپنی جگہ ایک متعین طور پر طے ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس کا مستقبل اسلام کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اسلام کے ذریعے ہی سے یہ ترقی کرے گا، اور جب اس میں اسلامی نظام کا نفاذ کلی طور پر ہو جائے تو یقیناً یہ دنیا میں اپنے صحیح جو اس کا کردار ہے اسے ادا کرنے کے لائق ہو سکے گا۔ پاکستان میں انتخابات کے ذریعے حکومتوں کی تبدیلی عمل میں آتی ہے۔ یقیناً نظام انتخاب میں بہت سی اصلاحات کی ضرورت ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے کہ جو اسلام کی روشنی میں ان اصلاحات کو بروکار لا سکیں۔ لیکن اس وقت بھی جب کہ پاکستان میں انتخاب کا یہ مرحلہ موجود ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام پاکستانیوں کو اور خصوصیت سے دینی عناصر کو اس انتخاب میں ووٹ کا استعمال کر کے ایسے افراد یا جماعتوں کو برسر اقتدار لانے کی کوشش کرنی چاہیے جو سب سے پہلے اللہ کے وفادار ہوں، پھر اس ملک و قوم کے بہی خواہ ہوں۔ اپنی رائے اہل افراد کے حق میں استعمال کی جائے، اور اہلیت کا معیار اسی بنیاد پر ہمارے سامنے رہنا چاہیے، یعنی یہی اس کو ان الفاظ میں بھی کہا جا سکتا ہے صالحیت اور صلاحیت۔ صالحیت نام ہی اللہ سے وفاداری کا ہے کہ جو آدمی اللہ کا وفادار ہے، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہے، اللہ کے احکامات اس کے لیے درجہ اول میں اہمیت رکھتے ہیں اور وہ اس پر پوری طرح سے کاربند ہے، تو یہ صالحیت کی بات ہے کہ صالح آدمی ہونا چاہیے، بدعنوان نہیں ہونا چاہیے، بد کردار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ذاتی معاملات کے اندر بھی کبھی کسی ایسے فرد کو پسند نہیں کرتے اپنے کام کے لیے کہ جو بدعنوان ہو، بد کردار ہو۔ لہٰذا پہلی شرط یہی ہے اس اہلیت کے اعتبار سے کہ آدمی صالح ہو، اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر صلاحیت بھی پائی جائے، یعنی جو کام پیش نظر ہے حکومتوں کے چلانے کا، اس نظام کو آگے بڑھانے کا صحیح طور پر، تو یہ صلاحیت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہو۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اگر فرد واقعتاً صالح ہے تو نتیجہ یہ سامنے آئے گا کہ جب تک صلاحیت نہ ہو وہ اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ صالح آدمی جب کسی کام کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے اور اس کام کے لیے وہ آگے بڑھنے کا داعیہ رکھتے ہوئے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کا، بہتر لوگوں کے
اسمبلی میں آنے کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی اسلامی نظام کے قیام کی جدوجہد میں پیش رفت ہوگی، اور اس موقع پر یہی کام ہمیں کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ بات بھی اپنے سامنے رہنی چاہیے کہ فرد اور معاشرے کی اصلاح کی انتک جدوجہد جاری رکھنا یہ اپنی جگہ ایک مستقل کام ہے، اس لیے کہ حقیقی اسلامی انقلاب اسی وقت ممکن ہے جب معاشرے میں اسلام کی حقیقی پیاس پیدا کر دی جائے، یعنی فرد خود اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، معاشرے میں وہ اصلاحات کسی درجے میں انفرادی جدوجہد کے نتیجے میں، جماعتی جدوجہد کے نتیجے میں سامنے آ چکی ہیں کہ جس سے اسلام کے انقلاب کی راہ ہموار ہوتی ہے، اور یہ کام دینی تحریکوں کو، اقامت دین کی تنظیموں کو ہمہ وقت انتخاب کے بعد بھی جاری رکھنا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہی انشاءاللہ تعالی پاکستان میں حقیقی اسلامی معاشرہ بھی قائم ہوگا اور اللہ کا دین بھی اس سرزمین پر قائم ہو سکے گا۔ اس موقع پر پھر میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے اور اسلامی نظام کے نفاذ کے ہر کوشش میں اپنے آپ کو پیش کیجئے اور اس کا ساتھ دیجئے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو بہترین قیادت عطا فرمائے جو کہ اسلام کے نفاذ کے لیے عملی جدوجہد کرے اور امت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے اور ہمیں فلسطین اور کشمیر جیسے مسائل کو حل کرنے کا راستہ مل سکے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔